بلکہ حدیث شریف کا یہ مفہوم ہے، حدیث شریف کا یہ ترجمہ ہے کہ جب طالب علم دینی علم کی خاطر سرگرم سفر ہوتا ہے اور اپنے مقصد اصلی کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنی منزل کی تلاش اور جستجو میں جب وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت سے اس کے لیے تمام مخلوقات دعا میں لگ جاتی ہے۔ اب میں آپ کو نقطہ اور پوائنٹ کی بات بتاؤں کہ یہ مخلوقات طالب علم کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں، فرشتے طالب علم کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں، مچھلیاں طالب علموں کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کرتی ہیں، کیڑے مکوڑے طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ جان لیجئے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو مطلب پرست نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ساری چیزیں مطلب پرست ہیں، ساری چیزیں خود غرض ہے، ہر ایک کے اندر اپنا اپنا مقصد چھپا ہوا ہے۔ یہ سب کے سب طالب علم کے لیے جس لیے دعا کرتے ہیں، اگر آپ سن لیں گے، آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کی عقل کے پردے ہٹ جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو معلوم ہے، فرشتوں کو بھی اس بات کا علم ہے، درندے اور چرندوں کو بھی اس بات کا علم ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کے لیے اگر ہم دعا نہیں کریں گے، ان کے لیے اگر ہم دعائیں خیر نہیں کریں گے تو مدارس میں جانے والے ان کے اندر بقا، ان کے اندر حوصلہ، ان کے اندر ہمت نہیں رہے گی۔ جب ان کے اندر حوصلہ پست ہو جائے گا، ان کے اندر سے ہمت مفقود ہو جائے گی، ان کے اندر سے جرأت سلب ہو جائے گی تو دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا۔ جب دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو ہم بھی باقی نہیں رہیں گے، کیونکہ حدیث ہے کہ دنیا اس وقت تک باقی اور برقرار رہے گی جب تک دھرتی پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اور یہ اللہ اللہ کہنے والا کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ انہی مدارس سے تیار ہوتا ہے، انہی مراکز سے تیار ہوتا ہے، انہی مساجد سے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مخلوقات طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ ان کے وجود کی برکت سے ہمارا بھی وجود برقرار رہے، کیونکہ اللہ اللہ کہنے والا جب تک باقی رہے گا تبھی تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے تاریخ کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی کہ 1857 عیسوی کے اندر جنگ آزادی کے موقع سے جب بہت بڑی تحریک چلائی گئی تھی تو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ مسلمان تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی نے اپنے سینے کو دشمن کے سامنے سپر کیا، اپنے سینے کو دشمن کے سامنے سپرد کیا تو وہ علماء کرام کی مقدس جماعت تھی۔ اگر کل انگریز کانپتا تھا تو انہی علماء کرام کے ڈر سے کانپتا تھا، اگر برطانوی ایوان کے اندر زلزلہ برپا تھا تو انہی علماء کرام کے خوف سے برپا تھا، اور آج کی حکومت بھی اگر کانپتی ہے، خوف زدہ ہے، ڈرتی ہے، سہمی ہوئی ہے تو انہی مدارس کے رہنے والوں کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ مدارس آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، یہ مدارس کا وجود مٹ جائے تو ان لوگوں کا قبضہ، ان لوگوں کے ظلم کا ہاتھ آپ کے سینے تک پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے مدارس کو مضبوطی بخشیں، اپنے مدارس کو زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اپنے مدارس کے رہنے والے خدمت انجام دینے والوں کی زیادہ سے زیادہ خاطر کریں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو آپ کے مدارس میں علماء کرام چند مولوی پارٹی جو خدمت کرتے ہیں، اگر آپ ان کے پیٹ کو نہیں بھریں گے، اگر آپ ان کے تعاون کو اپنے لیے اصل چیز نہیں سمجھیں گے، اگر آپ ان کی خدمت کو آپ اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے تو آپ کے لیے بربادی کا وقت بہت قریب آ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ آپ کے ناؤ کا ملا ہے، یہ آپ کی کشتی کا نا خدا ہے۔ اگر ان کا پیٹ بھرا رہا، ان کی وہ راحت و آرام پہنچنے لگے تو آپ کو بھی راحت و آرام میسر ہوں گے، ورنہ آپ کا ملا اگر کمزور پڑ جائے گا، آپ کی کشتی کا کھیون ہار اگر کمزور پڑ جائے گا، آپ کی کشتی کا اگر نا خدا کمزور پڑ جائے گا تو آپ کے اندر بھی 100% کمزوری آئے گی، اور اس کمزوری کے آنے کی وجہ سے آپ اپنے وجود کو کھو بیٹھیں گے، اور آپ کسی بھی بڑے حادثے کے شکار ہو کر کے آپ کلمہ کفر پہ دم توڑ دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر میں بتاتا چلوں اور بتاتا رہوں مدارس کی اہمیت و افادیت تو بہت سارا وقت لگ جائے گا، لیکن ان اہمیت و افادیت میں سے تھوڑا سا آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں بات آ جائے کہ ان مدارس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔
ان مدارس ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں؟ ان مدارس کے رہتے ہوئے ہم کو کیا فائدہ میسر ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ہوتی ہے، یہ آپ سنتے جائیں۔ قسم خدا کی ان مدارس کی برکت ہے کہ چاند چاندنی دے رہا ہے، ان مدارس کی برکت ہے کہ سورج اپنے وقت پر روشنی دے رہا ہے، ان مدارس کی برکت ہے کہ زمین سے فصلیں نکل رہی ہیں، ان مدارس کی برکت ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ان مدارس کی برکت ہے کہ مسلمانوں کو کلمہ نصیب ہوا، ان مدارس کی برکت ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانیت سے آشنائی ملی، ان مدارس کی برکت ہے کہ آپ کو ایک گھر چھوڑ کر کے، تین گھر چھوڑ کر کے چوتھے گھر میں ایک حافظ ملا، ایک عالم ملا، ایک مفتی ملا، ایک پڑھا لکھا انسان ملا، جس کے وہ رہتے ہوئے آپ کا دیش، آپ کا گاؤں، آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ کسی بھی برے حادثے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اور انہی مدارس کا صدقہ ہے کہ غیر بھی اگر اس ملک کے اندر آرام کی سانس لے رہے ہیں تو ہماری اور آپ کی قربانی کی برکت سے لے رہے ہیں۔ اگر ہمارے علماء کرام وقت کو نہیں بھانپتے اور بر وقت میدان جنگ میں نہیں کودتے تو آج غیروں کو بھی دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ اور ان فرقہ پرستوں کو، ان ظالموں کو، ان جابر حکمرانوں کو اس بات کا ٹھوس یقین ہے کہ ہمارا وجود انہی مسلمانوں کے وجود سے ہے، اس لیے کہ ان میں بھی جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہے، ان کو اس بات کا پورے وثوق و یقین ہے کہ انہی علماء کرام کی قربانی کی برکت سے اس ملک کو آزادی ملی، اس ملک کو صحیح سے رہنما ملے، اس ملک کو صحیح مقتدا ملے، اس ملک کو صحیح پیش رو ملے۔ اگر یہ علماء کرام سرگرم سفر نہ ہوتے، آزادی کی جنگ میں شرکت نہ کرتے تو آج ہندوستان کے اندر کوئی بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے والا بھی نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ مدارس کی اہمیت کو سمجھے اور زیادہ سے زیادہ مدارس کو ترقی پر پہنچانے کی سعی کرے، آپسی اختلاف کو، آپسی انتشار کو، آپسی رنجش کو، آپسی دشمنی کو، آپسی لڑائی کو کسی مسجد سے، کسی مدرسے سے، کسی مکتب سے، کسی مرکز سے نہ جوڑے۔ اگر آپ کے اندر آپسی دشمنی ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تیسرے مسلمان دونوں کے اندر صلح کروائے، دونوں کے اندر بھائی چارگی کا درس دے کر کے ان دونوں کے دل کو ایک طرف کر دے۔ اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو نہ آپ مدرسہ سے جوڑے، نہ آپ مسجد سے جوڑے، نہ مسجد کے امام سے جوڑے، نہ مدرسہ کے علماء سے جوڑے، ان سے صرف آپ دین کی خدمت لے اور ان کے پیٹ کو، ان کی جیب کو ہر وقت گرم رکھیں، اس لیے کہ اگر آپ امام کی تنخواہ وقت پر نہیں دیں گے، آپ علماء کرام کے پیٹ کو نہیں بھریں گے تو وہ بیچارے بھوک کی وجہ سے حدیث بھی پڑھانا چاہیں گے تو بھوک اس کو ستائے گی، پیاس اس کو پریشان کرے گی، جس کی وجہ سے ان کی زبان لڑکھڑانے لگے گی اور وہ صحیح بات کہنے کے بجائے کچھ اور بک لیں گے اور اس کا وبال آپ کو جائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ حضرات کی توجہ نہیں ہے، ماشاء اللہ آپ ہی حضرات کی توجہات ہیں، آپ ہی حضرات کی قربانیاں ہیں، آپ ہی حضرات کے تعاون کی برکت ہے کہ یہ مساجد چل رہے ہیں، یہ مدارس چل رہے ہیں، یہ مدارس کے علماء چمک اور دمک رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ میں سے اگر 10 لوگوں کا ذہن خراب ہو چکا ہے تو آپ 90 لوگ مل کر کے ان 10 کا ذہن کو صحیح کریں، حکمت عملی سے صحیح کرے اور خدائی حکم کو مانتے ہوئے صحیح کرے، دشمنی کے طور پر اس کے خلاف ہو کر کے، ان کے مد مقابل آ کر کے، ان کا دشمن بن کر کے آپ صلح کرانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں رکھتے ہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ صلح کرانے کی بھی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ بات وہی ہوتی ہے لیکن کہنے کا ڈھنگ نہ ہونے کی وجہ سے انسان اس بات کا مفہوم غلط لے لیتا ہے۔ اسی کو کلمہ عاجز نے کیا خوب کہا ہے، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو عاجز، بات اگرچہ بے سلیقہ ہو عاجز، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر آج بھی ہم اور آپ ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے اپنے مدارس کو بڑھاوا نہیں دیں گے، اپنے مساجد کی خدمت نہیں کریں گے، اپنے علماء کرام کی قدر کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے، اپنے طلباء کرام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی حوادث کا شکار ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو بھی مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو بھی کسی بھیڑ کے ہاتھوں شکست کھانی پڑے گی، ہمیں اور آپ کو بھی کہیں اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اصل چیزوں کو کھو کر کے نقل کے پیچھے پڑے ہیں۔
اصل چیزوں کو کھو کر کے نقل کے پیچھے پڑے ہیں۔ اگر آپ کو ترقی ملے گی تو انہیں اللہ اللہ کرنے والوں کے پاس ملے گی۔ اگر آپ کو سکون کی نیند میسر ہوگی تو انہیں بوریا نشینوں سے ملے گی۔ کسی کو کیا خوب نے کہا ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، اگر دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ ان کے مقام و مرتبہ کو آپ کیا جانیں؟ اگر آپ کے اندر شعور ہے، آپ کے اندر علم ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ پرکھ پائیں گے، اس لیے کہ کسوٹی جانتی ہے کہ کون سا سونا کھرا ہے، کون سا سونا کھوٹا ہے۔ اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ میں سونا دے دیا جائے، قیمتی زیور دے دیا جائے تو وہ پرکھنے سے قاصر ہو جائے گا۔ ٹھیک یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اندر علمی کمی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر جہالت ہے، ہمارے اور آپ کے اندر دین سے دوری ہے، اس لیے ہم اور آپ حقیقت کو غیر حقیقت اور غیر حقیقت کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو شعر انہی باتوں سے جڑا ہوا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، علماء کرام اور طلباء اعزام اور مدارس کے بارے میں ہے، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آپ انہیں کمتر اور گھٹیا سمجھ کر کے نظر انداز نہ کریں۔ اگر ان کو آپ نظر انداز کرتے چلے جائیں گے تو آپ کی قوم کی رہنمائی کے لیے، آپ کی قوم کی آپ پاشی کے لیے، آپ یاری کے لیے، خدمت کے لیے، صحیح ڈھنگ سے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے کوئی انسان نہیں بچے گا۔ اور عہدہ پہ جب انسان غلط بیٹھ جاتا ہے تو عہدہ کی ناقدری لازم آتی ہے۔ اس ناقدری کی نحوست سے، اس ناقدری کی مذمت سے ملک کے اندر طرح طرح کے حالات جنم لیتے ہیں، اور ان حالات کے اندر لوگ پریشانیوں کا سامنا کر نہیں پاتے ہیں اور عاجز ہو کر کے کلمہ کفر پر دم توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دامن بھی بچا کر چلنا ہے، ایمان بھی بچا کر چلنا ہے۔ جو بھی مختصر سا وقت ملا ہے اس وقت کو آپ قیمتی بنانے کے لیے اپنے علماء کرام سے رشتہ مضبوط کر لیں، اپنے دینی مدارس سے رشتہ مضبوط کر لیں، تمام نفرتوں کو بھلا کر کے، تمام دشمنیوں کو بالائے طاق رکھ کر کے آپ ایک جٹ ہو جائے، متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دنیا، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام دنیا، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اگر ہم اور آپ ایک ہو جائیں گے تبھی جا کر کے کسی سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ پائیں گے۔ اگر ہمارا اور آپ کا اتحاد مٹ جائے گا، ہمارا اور آپ کے اتحاد کا شیرازہ بکھر جائے گا، ہم اور آپ اس پتلی رسی کے مانند ہو جائیں گے جس کو بھیڑ سے جدا کر کے الگ کر دیا جاتا ہے، اس کو ادنا طاقت والا انسان بھی بآسانی توڑ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو جب اتفاق سے دوری ہو جائے گی، ہماری اور آپ کی دوری ہو جائے گی، ہم اور آپ بھی کمزور پڑ جائیں گے، اور جو چاہے گا جب چاہے گا ہمیں اور آپ کو ٹارگٹ بنا لے گا، نشانہ بنا لے گا اور مسل ڈالے گا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میرے معزز سامعین، وقت ختم ہو چکا ہے اور میں اپنے وقت سے 5 منٹ آگے بھی بڑھ چکا ہوں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ حضرات انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے توجہ دیتے رہیں گے تو آئندہ بھی کچھ باتیں ہوں گی، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کہتا رہے تو وقت کم بڑھ جائے گا لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارا اور علماء کرام کا کام یہ ہے